بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی الیہ مصائر الخلق و عواقب الامر نحمدہ علی عظیم احسانہ و نیر برہانہ نوامی فضلہ و امتنانہ لم یولد سبحانہ فیکون فی العز مشارکا ولم یولد فیکون مورثا حالکا ولم یتقدمہ وقت ولا زمان ولم یتعورہ زیادۃ ولا نقصان جلت عظمتہ والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود بالقاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا صلوات مبلغ علم کے عنوان پر چوتھی تقریر آپ کی سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے۔ میں مسلسل ہر آن آپ کے تعلق سے دست بدعا رہتا ہوں اور یہاں پر ظاہر ہے کہ ہمارے پاس کوئی فارمیلٹی نہیں ہے شکریہ کے تعلق سے، لیکن آپ کا اپنے اوقات کار میں یہ وقت یہاں کے لیے مخصوص کرنا باعث ثواب تو ہے ہی، لیکن بولنے والے کے لیے بھی باعث صد افتخار ہے۔ میں ظاہر ہے کہ اپنے تمام سننے والوں کا بدرجہ اتم ان کی صلاحیتوں اور قابلیتوں کا معترف ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی جس انداز سے بیان کیا جا رہا ہے اس کی اصل روح کے ساتھ آپ اس کی پذیرائی فرمائیں گے۔ ہم نے اکثر دیکھا یہ ہے کہ کلام کی منہ شگافیاں ہوتی ہیں اور جو کہنے والے کے شاید دل میں نہ ہو وہ لوگوں کی زبان تک آ پہنچتا ہے۔ اس تعلق سے میں اپنے سننے والوں کو صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ یوں تو اللہ ہے جو نیتوں کے احوال سے واقف ہے، مگر منبر رسول پر بیٹھ کر ظاہر ہے کہ اگر گفتگو کی جا رہی ہے تو اس ذمہ داری سے بولنے والا بولتا ہے، اور اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بھی انداز سے وہ دل آزاری کرے۔ کبھی ایسی کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی کہ جس میں کہیں کوئی بولنے والا آپ کو یا آپ کے جذبات کو مجروح کرے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ منبر نے ہمیں یہ سلیقہ عطا کیا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہو وہ ایسی صورت لیے ہوئے ہو جیسے کہ خود آپ صاحبان آل محمد میں کھڑے ہوں، اور کیفیت یہ ہو کہ جو کچھ بھی جس طرح سے بھی بیان کیا جا رہا ہو اس کو اسی طرح سے نہ صرف یہ کہ سنا جائے بلکہ قبول بھی کیا جائے۔ ہمارے پاس دیکھتے ہی دیکھتے دیکھیے
اب ایک چوتھی تقریر آج کی اور اس کے بعد کل کی یہاں کے تعلق سے آخری تقریر. ادھوری بات، نامکمل بات، اور کچھ ایسی بات کہ اگر آپ اس کا کوئی سرا تلاش کرنا چاہیں تو مشکل ہو جائے، مگر میں نے دیکھا یہی ہے کہ مدد کی ہے اسی گھرانے نے مدد کی ہے، معاونت کی ہے تو اسی گھرانے نے معاونت کی ہے، اعانت کی ہے تو اسی گھرانے نے اعانت کی ہے. اور یہ اعانت، معاونت، یہ فکری اعانت کی گفتگو کر رہا ہوں. بولنے والوں کی فکر کو درست کیا ہے اس دور میں اس گھرانے نے کہ جس گھرانے کے طفیل ہم یہاں سب جمع ہیں. یہ ہماری زندگی کہہ لیجئے، یہی صورت بندگی کہہ لیجئے، یہی ہمارا اظہار کا طریقہ کہیے، یا اسے آپ ایک صورت شرمندگی کہہ لیجئے، جو چاہے کہیے آپ کہیے. لیکن میں اپنے تمام سننے والوں سے درخواست کرتا ہوں، خاص طور پر ہمارے چھوٹے بھائی اور ہماری بہنیں اگر سن رہی ہیں، کہ دیکھیے جو کچھ بھی بیان کرنے والا بیان کرتا ہے، ریفرنسز بھی دیتا ہے، آپ کو ماخذ بھی بتلاتا ہے، مگر کام یہ ہے مجلس کا، دیکھیے ایک رخ روشن یہ ہے کہ جانے کے بعد ان حوالوں کو بھی تلاش کیا جائے، ان واقعات کو بھی تلاش کیا جائے، تاکہ صرف بات یوں نہیں کہ جو کہی گئی ہے بس وہ محفوظ ہو جائے. نہیں، معلوم یہ ایک ایسی تازگی آپ میں پیدا ہو جائے کہ جس میں پھر کوئی گنجائش باقی نہ رہے. وہ قرآن کے تعلق سے ہو، وہ حدیث کے تعلق سے ہو، وہ فقہ کے کسی مسئلے کے تعلق سے ہو. کوئی کہہ کے گزر جائے اور آپ تسلیم کی منزل پر آ جائیں، یہ تو سعادت ہے. لیکن اگر کوئی کہہ کے گزر جائے اور آپ اگر ایک مرتبہ کتاب اٹھا کے رجوع کریں تو اس کو تحقیق کہتے ہیں، اس کو جستجو کہتے ہیں، اس کو طلب علم کہتے ہیں. اور پھر اس نتیجے کے ساتھ کہ جہاں اگر یہ رویہ ہو تو پھر انسان اپنے نہ صرف یہ کہ عقلانی سفر میں بلکہ علم کے سفر میں بھی آگے بڑھتا رہتا ہے. یہ ہمیں طریقہ ان مجالس نے دیا ہے. ہم پیسو لسنرز نہیں ہیں. یہ بات کو کئی دفعہ میں نے کہا ہے، آج پھر کہنے کی عزت حاصل کر رہا ہوں. ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ سنا اور قبول کر لیا. نہیں، ہمارے پاس سننے کے بعد باقاعدہ تصدیق کی ایک صورت ہے کہ جو آپ کو بصورت قرآن دی گئی، آپ کو بصورت نہج البلاغہ دی گئی، آپ کو بصورت اصول کافی دی گئی، آپ کو بصورت من لا یحذرہ الفقیہ دی گئی، آپ کو بصورت تہذیب و استبصار دی گئی. کہ جا کے کبھی کبھی تو دیکھیں اور یہ اندازہ کریں کہ کتنی دقتوں اور کتنی مشقتوں کے بعد حدیث کے جمع کرنے والوں نے احادیث کو جمع کیا ہے. نہ صرف یہ کہ جمع کیا اس لیے کہ اس دور میں احادیث کو جمع کیا جا رہا تھا، نہیں، ٹاسک سمجھ کے نہیں، فرض اور فرض عینی سمجھ کر کہ ہاں یہ ضروری ہے، یہ حتمی ہے. دیکھ یہ رہے تھے کہ زمانے کا رخ کچھ یہ ہے، انداز یہ ہے، تیور یہ ہے کہ لیتے ہیں سب سے، نہیں لیتے تو اس گھرانے ہی سے نہیں لیتے. تو وہاں پر کیفیت یہ کہ معصوم کے اقوال کو اب جمع کرنا شروع کیا. جمع آوری اس کی ہوئی تو معلوم یہ ہوا، دنیا حیران ہو گئی کہ کیسے یہ روات حدیث نکل آئے. قریہ گاؤں ہر مقام سے آنے والے آ رہے ہیں. اب اس میں ایک قریہ یا ایک بلد جس کا تذکرہ خاص طور پر ہوتا ہے، اور میرے مسلمان بھائی بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. ہم دیکھیے اپنی گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں، بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا بات ہے امام ششم کے تعلق سے کہ جتنے راوی ہیں، جتنے صحابی ہیں، جتنے اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، سب کوفی کیوں ہیں؟ آخر یہ کوفے سے ان کا تعلق کیا ہے؟ آپ جا کے ذرا انٹرنیٹ پہ دیکھیے کہ امام ششم کے تعلق سے کوششیں کی گئی ہیں، اسپیچز موجود ہیں. لبنان کے علماء، وہ جو اہل تسنن ہیں،